بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، قربانی کے مسائل چل رہے ہیں۔ ایک مسئلہ قربانی کے جانور کے گوشت سے متعلق کہ قربانی کا جو گوشت ہوتا ہے اس کے بارے میں کیا مسئلہ ہے۔ تو قربانی کا جو جانور ہوتا ہے اور اس کا جو گوشت ہوتا ہے، تو مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر آدمی واقعی ضرورت مند ہے اور اس کی فیملی بڑی ہے، اس کا خاندان اور اس کے گھر والے بڑے ہیں، تو پورے جانور کا گوشت بھی رکھ سکتا ہے۔ اور ساتھ ساتھ مذہب اسلام چونکہ ایک ہمدرد مذہب ہے اور بڑا اونچا اور پیارا اور خیال والا مذہب ہے، اس لیے مذہب اسلام نے قربانی کا جو جانور ہوتا ہے، اس کا جو گوشت ہوتا ہے، اس کے 3 حصے کرنے کو بھی بتایا۔ قربانی کا گوشت خود کھائے اور اپنے رشتہ داروں کو بھی کھلاوے اور فقیر اور محتاجوں کو بھی دے سکتا ہے۔ تو گوشت کے 3 حصے کر دے، ایک اپنے لیے رکھے، ایک غریب فقیروں کو دے اور ایک اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کرے۔ ایک اور مسئلہ، میت کی طرف سے قربانی کی 2 شکلیں ہیں۔ اگر مرنے والے نے حکم یا وصیت کی تھی تو اس گوشت کو صدقہ کر دے، خود نہ کھائے۔ میت کی طرف سے اگر قربانی کی گئی تو اس کو صدقہ کرنا ضروری ہے۔ اور اگر میت نے کوئی وصیت نہیں کی، خوشی سے اللہ کو خوش کرنے کے لیے اگر کوئی میت کی طرف سے قربانی کر رہا ہے تو پھر خود بھی کھا سکتا ہے وہ گوشت اور دوسروں کو بھی کھلا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کے جانور کے اندر جو رسی ہوتی ہے اور جو جھول ہوتی ہے، قربانی کی رسی اور قربانی کے جانور کے اندر جو رسی ہوتی ہے اس کو بھی صدقہ کر دینا علماء کرام نے مستحب لکھا ہے۔ جانور کے گلے میں جو رسی ہوتی ہے، جو بندھی ہوتی ہے، جو بھی رسی وغیرہ ہو، اس کو بھی بعد میں ذبح کرنے کے بعد صدقہ کر دینا چاہیے۔ ایک اور مسئلہ، قربانی کا جو جانور ہوتا ہے اس کے اندر، اس جانور کے اندر اوجڑی ہوتی ہے جہاں پر اس کا دانہ وغیرہ سب جمع ہوتا ہے۔ تو قربانی کے جانور کی اوجڑی کھانا بھی جائز ہے اور کھیری وہ بھی کھا سکتا ہے قربانی کرنے والا۔ ایک اور مسئلہ، وہ جانور جس کو ذبح کیا گیا، تو یہ جو جانور ہے، جانور کے خصیے یعنی پیشاب کی نیچے کی جگہ، تو خصیے اور عضو تناسل کا کھانا مکروہ تحریمی ہے، یہ حرام ہے۔ قربانی کے جانور کے نہ خصیے کھا سکتا ہے اور نہ عضو تناسل یعنی پیشاب کی جگہ۔ اسی طریقے سے جس جانور کا گوشت کھایا جاتا ہے، علماء کرام نے بیان کیا ہے اس کی 7 چیزیں حرام ہیں۔ ایسا جانور جس کا گوشت کھانا حلال ہے تو اس کی 7 چیزیں علماء کرام نے حرام لکھی ہے۔ نمبر 1، دم مسفوح یعنی بہنے والا خون، یہ بھی حرام۔ نمبر 2، پیشاب کی جگہ۔ نمبر 3، دونوں خصیے، پیشاب کی نیچے کی جگہ۔ 4، پاخانے کی جگہ۔ نمبر 5، غدود، یہاں پر غدود سے مراد جو ریڑھ کی ہڈی میں اوپر سے لے کر نیچے تک ہو۔ 5ویں نمبر پر غدود حرام ہے۔ کیا مراد غدود سے؟ ریڑھ کی جو ہڈی ہوتی ہے، تو ریڑھ کی ہڈی میں اوپر سے لے کے نیچے تک
جس میں منی جمتی ہے، مادہ منویہ جس میں جمتا ہے، تو یہ حرام ہے۔ نمبر 6 مثانہ یعنی وہ جگہ جس میں پیشاب رہتا ہے۔ نمبر 7 پتا، یہ بھی حرام ہے۔ محترم سامعین کرام، تو اور بھی بہت سے مسئلے ہیں، یہ چند اور اہم اور موٹے موٹے جو مسئلے تھے ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دیے۔ عزیز بھائیو، جیسا کہ میں نے گزشتہ کل بتایا تھا تکبیر تشریق کے بارے میں کہ یہ تکبیر تشریق 23 نمازوں کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے واجب قرار ہی دیا، واجب ہی ہے۔ تکبیر تشریق کل 23 نمازوں کے اندر واجب ہے، اور اس کا وقت فرض نماز کے بعد فوراً سلام پھیرنے کے بعد پڑھنا ہے۔ تو تکبیر تشریق جس طریقے سے مردوں پر واجب، عورتوں کے اوپر بھی واجب، لیکن مرد حضرات زور سے پڑھیں گے اور عورتیں آہستہ پڑھے گی۔ تکبیر تشریق کیا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو یہ تکبیر تشریق یہ واجب ہے۔ کب واجب ہے؟ بقرعید سے ایک دن پہلے یعنی 9 ذی الحجہ کو، عرفہ کے دن 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 9، 10، 11، 12، 13ویں ذی الحجہ کی عصر تک کل 23 نماز بنتی ہے۔ تو 9 ذی الحجہ سے لے کر 13ویں ذی الحجہ کی عصر تک یہ تکبیر تشریق واجب ہے۔ لیکن علماء کرام نے لکھا ہے کہ یہ جو دن چل رہے ہیں، یہ جو ذی الحجہ کا مہینہ چل رہا ہے، تقریباً آج 4 تاریخ ہو چکی ہے ذی الحجہ کی، تو علماء کرام نے لکھا ہے کہ ویسے تو یہ تکبیر تشریق 9 ذی الحجہ سے 13ویں ذی الحجہ کی عصر تک واجب ہے، یہ تو واجب ہے، لیکن 1 ذی الحجہ سے لے کر شروع ہی سے یعنی ذی الحجہ کے شروع ہی کے دنوں سے اور ذی الحجہ کے شروع ہی مہینے سے یہ ذی الحجہ کا پڑھنا بھی مستحب۔ بات آگے پیچھے ہو رہی ہے کہ تکبیر تشریق 23 نماز کے اندر تو ہے ہی واجب، لیکن یہ جو ذی الحجہ کے شروع کے دن ہے 1 ذی الحجہ سے، تو ذی الحجہ کے شروع ہی سے ہمارے علماء کرام نے لکھا ہے کہ ان دنوں میں بھی تکبیر تشریق کا پڑھنا مستحب ہے۔ ادھر 23 نمازوں میں 9 ذی الحجہ سے 13ویں ذی الحجہ کے عصر تک واجب، لیکن ذی الحجہ کی پہلی تاریخ سے یہ اخیر تک اور خاص کر کے 13ویں ذی الحجہ تک یہ ہمارے علماء کرام نے لکھا ہے کہ مستحبات میں سے ہے۔ بڑے بڑے صحابہ کرام ذی الحجہ کے شروع ہی سے تکبیر تشریق کو پڑھتے تھے، غالباً حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اسی طریقے سے محمد بن علی اور بھی بہت سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ذی الحجہ کے شروع ہی سے تکبیر کو پڑھتے تھے۔ اس لیے ہمارے علماء نے لکھا کہ شروع سے تکبیر پڑھنا مستحب، اور 9 ذی الحجہ سے 13ویں ذی الحجہ کی عصر تک یہ تو واجب، لیکن شروع سے مستحب۔ اس لیے ان دنوں میں بھی جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ تکبیر تشریق کا پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ چلتے اٹھتے بیٹھتے، کبھی سنتوں کے بعد، کبھی نفل نمازوں کے بعد، کبھی بازار کے اندر، جہاں چلتے اٹھتے بیٹھتے صحابہ کرام تکبیر تشریق کو پڑھتے تھے شروع کے دنوں میں۔ اس لیے علماء نے شروع کے دنوں میں مستحب لکھا اور 9 ذی الحجہ سے لے کر 13ویں ذی الحجہ کے عصر تک واجب قرار دیا۔ تو ان دنوں میں بھی خوب تکبیر تشریق کا اہتمام کرے، اور جو واجب نمازوں کے اندر بتایا، جو 23 نمازوں کے اندر جو واجب ہے، ان دنوں میں تو اہتمام کرنا ہی کرنا۔ اور بھی بہت سے مسائل اگر کسی کو کوئی پوچھنا ہے تو ہمارا جو نمبر ہے واٹس ایپ نمبر، اس پر پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ اگر ہماری سمجھ میں وہ بات بٹھا دیں گے تو ہم اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو بتا دیں گے۔ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 9986107374۔ اللہ تعالی ہم تمام کو شریعت کی ایک ایک بات جان کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہماری قربانیوں کو قبول فرمائے، اور اللہ ہمیں قربانی کی جو
اصل روح ہے اور اصل جو حکمت ہے، اللہ ہمیں اپنے دلوں کے اندر اتارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔